بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث عن بریدۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن یتأکل بہ الناس جاء یوم القیامہ بوجہہ عظم لیس علیہ لحم۔ یہ مشکوٰۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 193 ہے، اور کتاب و فضائل القرآن کا جو ایک باب ہے، باب فی اختلافات القرآن و جمع القرآن، اس کی تیسری فصل ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کے ذریعہ لوگوں سے کھانا طلب کرتا ہے تو وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ ہڈی ہوگا جس پر گوشت نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا میں وہ قرآن کریم جو سب سے اعلیٰ اور اشرف ہے، اسے پڑھ کر کے لوگوں سے دنیا حاصل کرتا ہے، ادنا چیز حاصل کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے جسم میں جو سب سے اعلیٰ اور اشرف ہے، یعنی چہرہ، وہ بالکل خوفناک اور ڈراؤنا ہو جائے گا۔ اس پر وہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، گوشت نہیں ہوگا۔ اسے دیکھ کر کے لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ایسا شخص ہے جو قرآن کے ذریعہ، قرآن کی قرأت کے ذریعہ لوگوں سے دنیا طلب کیا کرتا تھا، کھانے پینے کا ساز و سامان مانگا کرتا تھا۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يعرف فصل السورۃ حتی ينزل علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورت کا فصل نہیں جانتے یہاں تک کہ ان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوتا۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوتا تو آپ سمجھ جاتے کہ یہ نئی صورت ہے، اور اس سے پہلے جو صورت نازل ہو رہی تھی وہ مکمل ہو چکی، یا یہ کہ یہ حصہ اس صورت کا نہیں ہے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم کا حصہ ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اور اس کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے فرق صورت کے علم کا، اس کے ذریعہ فرق صورت کو بیان فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے نزول سے یہ سمجھ جاتے کہ یہ الگ صورت ہے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعن علقمۃ قال، اور حضرت علقمہ سے مروی ہے، فرمایا کنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورۃ یوسف۔ ہم حمص، یعنی حمص یہ شام کا ایک شہر ہے، فرماتے ہیں کہ ہم حمص میں تھے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ یوسف کی قرأت کی۔ فقال رجل ما ہاکذا انزلت، تو ایک شخص نے کہا اس طرح سے اس سورت کا نزول نہیں ہوا ہے۔ فقال عبداللہ واللہ لقرأتها على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا بخدا میں نے یہ صورت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھی ہے۔ تو حضور نے فرمایا احسنتا، تو نے بہتر طریقے سے پڑھا، اچھا پڑھا۔ فبینا ہوا یکلمہ اذ وجد منہ ریح الخمر،
تو ابھی وہ شخص حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بات ہی کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس سے شراب کی بو محسوس کی اور یہ معلوم ہوا کہ لگتا ہے کہ اس نے شراب پی ہے۔ فقال اتشرب الخمر وتکذب بالکتاب، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کیا تو شراب پیتا ہے اور اللہ کی کتاب کی تکذیب کرتا ہے؟ فضربہ الحد، تو اس پر حد جاری فرمائی۔ اس میں جو یہ ہے کہ کتاب کی تکذیب کرتا ہے، اگر انہوں نے کوئی شاذ قراءت کی تھی جب تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے اس قراءت کا انکار کر دیا، اس کی تکذیب کر دی، اور چونکہ کوئی شاذ قراءت کرتا ہے اور کوئی اس کی تکذیب کرتا ہے تو اس کی بنیاد پر اس کے کفر کا یا ارتداد کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اگر مشہور قراءت کی تھی اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ اس نے تکذیب کی، تو چونکہ مشہور قراءت کی تکذیب یہ کفر ہے، تو یہاں یہ کہا جائے گا کہ اس نے تکذیب نہیں کی تھی، لیکن یہ کہا تھا کہ اس طرح سے اس کا نزول نہیں ہوا ہے بلکہ اس طرح سے نزول ہوا ہے، تو یہ تکذیب کہنا تشدید کے طور پر تھا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن زید بن ثابت قال، اور حضرت زید ابن ثابت سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا ارسل الی ابو بکر مقتل اہل الیمامہ، اہل یمامہ کے قتل کے زمانے میں ابو بکر نے میرے پاس قاصد بھیجا، کسی آدمی کو بھیجا بلانے کے لیے، تو میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فَإِذَا عمر بن الخطاب عِنْدَهُ، تو وہاں دیکھا کہ عمر ابن خطاب حضرت ابو بکر کے پاس موجود ہیں۔ یہ اہل یمامہ کے قتل کے موقع پر، یہ اصل جنگ یمامہ ہے جو جمادی الاولیٰ سن 12 ہجری میں پیش آئی۔ یہ جنگ نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے اور ان میں 700 قراء تھے، یعنی قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے قاری تھے۔ اس جنگ میں مسیلمہ کذاب مارا گیا اور اس کے 21,000 سپاہی بھی اس جنگ میں مارے گئے، اور اس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک بہت بڑا فتنہ ٹل گیا۔ تو چونکہ اس جنگ میں 700 قراء شہید کیے گئے، تو اس کی وجہ سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور جمع قرآن کی درخواست کی۔ اسی کا اس میں بیان ہے۔ قال ابو بکر ان عمر اتانی، حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ عمر میرے پاس آئے۔ فقال ان القتل قد استحر یوم الیمامہ، اور کہا کہ یمامہ کے روز قتل قرائے قرآن کی شہادت بہت زیادہ ہوئی۔ لفظی معنی ہوگا کہ قتل کا معاملہ بہت گرم ہوا، بہت سخت ہوا۔ تو قرائے یمامہ کے روز قرائے قرآن کے قتل کا معاملہ بہت سخت ہوا، ان کی شہادت بہت زیادہ ہوئی، 700 قراء شہید کر دیے گئے۔ وَإِنِّي أَخْشَىٰ إِنِ اسْتَحَرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبُ كَثِيرٌ مِّنَ الْقُرْآنِ، اور مجھے اندیشہ ہے، مجھے خطرہ ہے کہ اگر اور جگہوں میں قراء کی شہادت ایسی ہی زیادہ ہوئی تو قرآن کا کچھ بہت سا حصہ یہ چلا جائے گا، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، اور میرا خیال یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ جمع قرآن کا حکم دیں کہ قرآن ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دیا جائے۔ قلت لعمر کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عمر سے کہا کہ آپ ایسا کوئی کام کیسے کر سکتے ہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ قال عمر ھذا واللہ خیر، عمر نے کہا بخدا یہ کام بہتر ہے، یعنی اگرچہ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، لیکن بہرحال یہ کام بہتر ہے، ہونا چاہیے۔
فلم یزل عمر یراجعنی حتی شرح اللہ صدری لذالک، تو عمر مجھ سے تبادلہ خیال کرتے رہے، مراجعات کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ اس کام کے لیے کشادہ فرما دیا۔ وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ، اور میں نے اس عمل میں خیر اور مصلحت سمجھی جو خیر مصلحت حضرت عمر نے دیکھی اور سمجھی، یعنی جس طرح سے اس عمل میں عمر کو خیر اور مصلحت معلوم ہوئی، اسی طرح سے مجھے بھی جمع قرآن میں خیر اور مصلحت معلوم ہو گئی اور اللہ نے میرا سینہ کشادہ فرما دیا۔ قال زید قال ابو بکر انک رجل شاب عاقل، زید جو اس حدیث کے راوی ہیں انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر نے فرمایا کہ آپ عقل مند نوجوان مرد ہیں، لا نتہمک وقد كنت تكتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر تہمت نہیں لگاتے ہیں، یعنی آپ کی عدالت کو تسلیم کرتے ہیں، آپ عادل ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتے تھے، یعنی جو حضرات وحی لکھنے کا کام انجام دیا کرتے تھے ان میں ایک حضرت زید ابن ثابت بھی تھے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاد کیا کرتے تھے، بلایا کرتے تھے اور یہ وحی لکھا کرتے تھے۔ تو فرمایا فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ، تو آپ قرآن کو تلاش کریں اور اسے جمع کریں۔ فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلٍ مِّنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِن جَمْعِ الْقُرْآنِ، حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں بخدا اگر انہوں نے مجھے پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کے منتقل کرنے کی تکلیف دی ہوتی، حکم دیا ہوتا، تو وہ پہاڑ کا منتقل کرنا مجھ پر اس سے زیادہ بھاری نہ ہوتا جس کا انہوں نے مجھے حکم دیا، یعنی جمع قرآن کا۔ تو پہاڑ منتقل کرنا جمع قرآن سے زیادہ بھاری نہ ہوتا۔ قال، انہوں نے فرمایا، یعنی زید بن ثابت نے فرمایا، قلت کیف تفعلون شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا کہ آپ سب وہ کام کیسے کریں گے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ قال ہوا واللہ خیر، حضرت ابو بکر نے فرمایا بخدا یہ کام بہتر ہے۔ فلم یزل ابو بکر یراجعنی حتی شرح اللہ صدری للذی شرح له صدر ابی بکر و عمر، تو ابو بکر مجھ سے مراجعات کرتے رہے، یعنی اس بارے میں تبادلہ خیال ہوتا رہا، حضرت ابو بکر جمع قرآن کا سبب ذکر کرتے رہے اور میں اسے ٹالتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ اس کے لیے کشادہ کر دیا جس کے لیے ابو بکر و عمر کا سینہ کشادہ فرمایا۔ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُصُبِ وَاللِّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ، تو میں نے قرآن کو تلاش کیا اسے جمع کرتے ہوئے عصب، لخاف اور صدور رجال سے۔ عصب یہ عصیب کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے کھجور کی شاخ، تو کھجور کی شاخوں سے میں نے جمع کرنا شروع کیا۔ واللخاف، لخاف کہتے ہیں چھوٹے سفید پتھروں کو، یعنی سنگی تختی کہہ سکتے ہیں اسے، اور صدور رجال لوگوں کے سینوں سے، یعنی جو سورتوں کے حافظ تھے یا پورے قرآن کے حافظ تھے ان سے سنا بھی اور ان کے سینوں سے اقجا کیا۔ حتی وجدت آخر سورۃ التوبۃ مع ابی خزیمۃ الانصاری لم اجدها مع احد غیرہ، یہاں تک کہ میں نے سورہ توبہ کی آخر آیت ابو خزیمہ انصاری کے پاس پائی، وہ آیت ان کے علاوہ کسی اور کے پاس مجھے نہیں ملی، یعنی لکھی ہوئی حالت میں صرف انہی کے پاس یہ صورت ملی، یہ آیت ملی۔ وہ آیت کیا تھی؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ حَتَّى خاتمت براءۃ، سورہ براءت کے آخر تک۔
فکانت الصحف عند ابی بکر حتی توفاہ اللہ، تو یہ صحیفے حضرت ابو بکر کے پاس تھے یہاں تک کہ اللہ نے انہیں وفات دی۔ ثم عند عمر حیاتہ، پھر حضرت عمر کے پاس رہے ان کی زندگی میں۔ ثم عند حفصہ بنت عمر، پھر حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس رہے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ حضرت زید بن ثابت کے جمع قرآن کا طریقہ تو اس میں بیان ہو گیا کہ وہ کھجور کی شاخوں اور سنگی تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک جمع کرتے رہے۔ تو جو بھی ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو صورت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے یا آپ کے علم میں لکھی گئی وہی تحریر مل جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، تو اسی تحریر کو تلاش کرتے اور اس کے بعد جو لوگوں کو صورت یا آیت یاد ہوتی اس سے اس کا مقابلہ کرتے، پھر اس کے بعد جمع کر لیتے۔ اسی تعلق سے انہوں نے فرمایا کہ یعنی سورہ توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ صرف لکھی ہوئی ابو خزیمہ انصاری کے پاس ملی، ان کے علاوہ یاد تو سب کو تھی لیکن یہ لکھی ہوئی صورت میں لکھی ہوئی شکل میں یہ آیت دستیاب نہیں تھی، صرف ان کے پاس ملی۔ وعن انس بن مالک ان حذیفہ بن الیمان قدم علی عثمان، حضرت انس ابن مالک سے مروی ہے کہ حذیفہ ابن یمان حضرت عثمان کے پاس آئے۔ وکان یغازی اہل الشام فی فتح ارمینیۃ و آذربیجان، اور وہ اہل شام سے برسر پیکار تھے ارمینیا اور آذربیجان کی فتح میں اہل عراق کے ساتھ۔ فافزع حذیفۃ اختلافهم فی القراءۃ، تو قراءت کے سلسلے میں ان کے اختلاف نے حذیفہ کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا، خوف میں مبتلا کر دیا۔ فقال حذیفۃ لعثمان یا امیر المؤمنین ادرک هذه الامة قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف اليہود والنصارى، تو حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان سے عرض کیا، اے امیر المومنین، اس امت کی دستگیری فرمائیں قبل اس کے کہ وہ کتاب کے سلسلے میں یہود و نصارہ کے اختلاف کی طرح سے اختلاف کر لیں۔ فارسل عثمان الی حفصہ، تو حضرت عثمان نے حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آدمی بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ ان ارسلی الینا بالصحف ننسخها فی المصاحف، کہ ہمارے پاس وہ صحیفے بھیج دیں، ہم ان صحیفوں کو مصاحف میں نقل کر لیتے ہیں۔ ثم نردها الیک، پھر ہم صحیفے آپ کے پاس واپس لوٹا دیں گے۔ فارسلت بها حفصۃ الی عثمان، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ صحیفے حضرت عثمان کے پاس بھیج دیے۔ فامر زید بن ثابت وعبد اللہ بن الزبیر وسعید بن العاص وعبد اللہ بن الحارث بن ہشام، تو حضرت عثمان نے زید بن ثابت انصاری اور عبداللہ ابن زبیر، سعید ابن عاص اور عبداللہ ابن حارث ابن ہشام کو حکم دیا نقل کرنے کا۔ فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ، تو ان حضرات نے صحیفوں کو مصاحف میں نقل کیا۔ وقال عثمان للرہط القرشیین الثلاث اذا اختلفتم انتم وزید بن ثابت، اس چار نام میں صرف زید ابن ثابت یہ انصار سے تھے اور باقی سب قریش سے تھے، تو حضرت عثمان نے قرشی افراد سے کہا، تینوں قرشی افراد سے فرمایا، جب تم میں اور زید ابن ثابت میں اختلاف ہو جائے قرآن کی کسی شے میں، اس کی قرات میں، اس کی لغت میں، فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قریش، تو تم اسے قریش کی زبان میں لکھو۔ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ، کیونکہ یہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا۔ فَفَعَلُوا، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ، یہاں تک کہ جب انہوں نے مصاحف میں صحیفوں کو نقل کر لیا، رَدَّ عثمان الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ، تو حضرت عثمان نے وہ صحیفے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیج دیے۔
وارسل الى كل افق بمصحف مما نسخوا، اور ہر کنارے یعنی سلطنت اسلامی کے ہر کنارے ایک مصحف بھیج دیا اس میں سے جو انہوں نے نقل کیا تھا. وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ، اور اس کے علاوہ قرآن جو کسی صحیفے میں یا مصحف میں ہو اسے جلانے کا حکم دیا. قال ابن شهاب فأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت قال، ابن شہاب نے فرمایا کہ مجھے خارجہ ابن زید ابن ثابت نے خبر دی کہ انہوں نے زید ابن ثابت کو فرماتے ہوئے سنا، فقط تو آیتا من الاحزاب حین نسخنا المصحف، جس وقت ہم نے مصحف کو نقل کیا تو سورہ احزاب کی ایک آیت ہمیں نہیں ملی. قد کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنتا رہتا تھا کہ آپ اس کی قرأت کرتے ہیں. فَالْتَمَسْنَاهَا، تو ہم نے اس آیت کی تلاش شروع کی، اسے ڈھونڈا. فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَیمَةَ بْنِ ثابت انصاری، تو ہمیں وہ آیت خزیمہ ابن ثابت انصاری کے پاس ملی. وہ آیت کون سی تھی؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فالحقناها، تو ہم نے اس آیت کو اس صورت میں لاحق کر دیا. فالحقناها فی صورتها فی المصحف، مصحف میں ہم نے اس صورت میں اسے لاحق کر دیا، شامل کر دیا. رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے. اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کو جمع فرمایا، اور یہ حضرت حذیفہ کے مشورے سے ہوا، جو انہوں نے حذیفہ ابن یمان نے آرمینیا اور آذربائیجان کے فتح کے سلسلے میں حالات دیکھے تو اس کو بیان کیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے اس کے جمع کرنے کا حکم دیا. آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ جمع قرآن کا معاملہ یہ پہلا نہیں تھا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے ہی میں پورا قرآن پاک جمع کر لیا گیا تھا، لکھ لیا گیا تھا. بس ایک جگہ ایک کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی لکھے ہوئے مجموعے کو یا انہیں لکھی ہوئی صورتوں اور آیتوں کو اکجا کیا اور ایک جگہ رکھ کر کے انہیں محفوظ کر دیا. تو یہ الگ الگ جو صورتیں لکھی ہوئی تھیں انہیں صحیفوں سے تعبیر کیا، اور اسی کی جمع اس میں صحف استعمال کی گئی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بزرگوں کے ذریعہ ان تمام الگ الگ متفرق صورتوں کو ایک جگہ لکھوا دیا اور ایک کتابی شکل اسے دے دی، اسی کو مصحف کہا گیا. تو چونکہ ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے اور اکجا کرنے کا کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے ہوا، اس لیے جو مصحف پایا جاتا ہے اسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. اب اس کے بعد ایک حدیث ہے، وعن ابن عباس قال، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، قلت لعثمان ما حملکم علی ان عمدتم الی الانفال وهي من المثانی. حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ میں نے حضرت عثمان سے کہا، کس چیز نے آپ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ نے سورہ انفال کا قصد کیا، حالانکہ یہ مثانی سے ہے، اور سورہ برات کا قصد کیا اور یہ معین سے ہے. یہ مثانی اور معین کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ مثانی قرآن کی وہ صورتیں ہیں جو 200 سے کم آیات پر مشتمل ہیں، اور معین وہ صورتیں ہیں جو 200 آیات سے زیادہ ہیں یا 200 آیات کے اندر ہیں. تو اس سلسلے میں اور بھی اقوال ہیں. جو مثانی ہیں یعنی پہلی 7 صورتیں ہیں انہیں سبع طول بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مثانی کے بعد توالی کی باری آتی ہے، توالی کے بعد مفصل کی باری آتی ہے. یہ الگ الگ طریقے سے قرآن کریم کی تقسیم کی گئی ہے.
تو انہوں نے پوچھا کہ یہ انفال اور براءت دونوں کا آپ نے قصد کیا، ایک مثانی سے ہے اور ایک معین سے ہے، اور آپ نے دونوں کو ملا دیا۔ وقرنتم بینہما، اور آپ نے دونوں کو ملا دیا۔ ولم تکتبوا سطرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ان دونوں صورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر نہیں لکھی۔ وَوَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطُّوَلِ، اور اسے سبع طول میں رکھ دیا، یعنی جو لمبی 7 صورتیں ہیں اس میں اسے بھی رکھ دیا۔ ما حملکم علی ذالک، کس چیز نے آپ کو اس پر آمادہ کیا؟ تو یہاں 2 سوال ہوا۔ ایک سوال تو یہ ہوا کہ دونوں صورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھی، اور دوسرا سوال یہ ہوا کہ ان دونوں کو سبع طول میں آپ نے رکھ دیا جبکہ دونوں الگ الگ قسم کی صورتیں ہیں۔ قال عثمان، حضرت عثمان نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما یاتی علیہ الزمان وہو ینزل علیہ السور ذوات العدد، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کبھی ایک زمانے میں متعدد صورتیں نازل ہوتی، یعنی کبھی ایسا ہوتا کہ کچھ ایام گزرتے اور کوئی صورت یا کوئی آیت نازل نہیں ہوتی، اور کبھی ایسا ہوتا کہ ایک وقت میں متعدد صورتوں کی مختلف آیتیں نازل ہوتی۔ تو یا ایک زمانے میں متعدد صورتوں کا نزول ہوتا، یعنی ایک صورت کا نزول پورا نہیں ہوا ہے کہ دوسری صورت کا نزول شروع ہو جاتا، تو پھر کبھی اس صورت کی آیتیں نازل ہوتی، کبھی اس صورت کی آیتیں نازل ہوتی۔ تو ان کا معمول یہ تھا، وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ دَعَا بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ لکھنے والوں میں سے بعض کو بلاتے، فیقول، تو فرماتے، ضعوا هؤلاء الآیات فی السورۃ التی یذکر فیہا کذا و کذا، یعنی یہ آیتیں اس صورت میں رکھو جس صورت میں ایسا ایسا تذکرہ ہے، ایسی ایسی آیتیں موجود ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ الْآیَةُ، تو جب حضور پر آیت نازل ہوتی، فیقول، تو وہ فرماتے، ضعوا هذه الآیۃ فی السورۃ التی یذکر فیہا کذا و کذا، اس آیت کو اس صورت میں رکھو جس میں فلاں فلاں چیز کا ذکر ہے یا جس میں ایسا ایسا ذکر ہے۔ وَكَانَتِ الْأَنْفَالُ مِنْ أَوَائِلِ مَا نَزَلَتْ بِالْمَدِینَہ، اور سورہ انفال مدینہ میں نازل ہونے والی ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ وَكَانَتْ بَرَاءَةُ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ نُزُولًا، اور سورہ براءت نزول کے اعتبار سے یہ قرآن آخر قرآن ہے، یعنی قرآن کے آخر میں نازل ہوئی۔ وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهَةً بِقِصَّتِهَا، اور سورہ براءت کا واقعہ، اس کا قصہ سورہ انفال کے قصہ کے مشابہ تھا۔ فَقُبِضَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضور نے ہم سے یہ بیان نہیں فرمایا کہ یہ صورت اسی میں سے ہے یا یہ صورت اس میں سے نہیں ہے۔ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا، تو اس کی وجہ سے میں نے ان دونوں کو ملا دیا، یعنی دونوں کے قصے، دونوں کے واقعات ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، اس لیے میں نے دونوں کو آپس میں ملا دیا۔ وَلَمْ أَكْتُبْ سَطْرَ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر نہیں لکھی۔ وَوَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطُّوَلِ، اور میں نے اسے سبع طول میں رکھ دیا، یعنی اس بات کے احتمال کی وجہ سے کہ دونوں صورتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، اس لیے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا۔ اب چونکہ دونوں صورتیں ایک صورت کے منزل میں ہو گئیں تو یہ بڑی صورت ہو گئی، اس لیے میں نے اسے سبع طول میں رکھ دیا۔ سبع طول یہ قرآن کریم کی 7 بڑی صورتیں ہیں جو سورہ فاتحہ کے بعد ہیں، یعنی سورہ بقرہ ہے جس میں 286 آیتیں ہیں، سورہ آل عمران ہے جس میں 200 آیتیں ہیں، اور سورہ نساء ہے جس میں 176 آیتیں ہیں، اور سورہ مائدہ ہے جس میں 120 آیتیں ہیں، سورہ انعام ہے جس میں 165 آیتیں ہیں، سورہ اعراف ہے جس میں 206 آیتیں ہیں۔ یہ ان 6 صورتوں کے بعد 7ویں صورت ہے الانفال، اور 8ویں شمار میں آئے گی سورہ توبہ کہیں یا سورہ براءت کہیں۔ تو
تو یہ انفال اور سورہ توبہ یہ دونوں صورتیں مل کر کے ایک صورت ہو گئیں۔ سورہ انفال میں 75 آیتیں ہیں اور برات میں 129 آیتیں ہیں، یہ دونوں کو ملا دیں گے تو 200 سے زائد آیتیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ 7 بڑی صورتیں ہوتی ہیں جنہیں سبع طول کہا جاتا ہے۔ رواہ احمد و ترمذی و ابو داؤد، اسے امام احمد اور ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بہت واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کبھی ایک صورت نازل ہوتی اور اس کے مکمل ہونے سے پہلے دوسری صورت کا نزول شروع ہو جاتا، کبھی اس صورت کی کچھ آیتیں نازل ہوتی، کبھی اس صورت کی کچھ آیتیں نازل ہوتی۔ تو یہ ترتیب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی دے دی تھی کہ کون سی صورت کس صورت کی یہ آیت ہے اور یہ آیتیں کس کس صورت میں رکھی جانی ہیں۔ آپ نشاندہی فرما دیتے کہ یہ آیت فلاں صورت میں رکھ دو جس میں ایسا ایسا بیان ہے، یا فرما دیتے کہ یہ ان آیتوں کو اس صورت میں رکھو جس میں ایسا ایسا تذکرہ موجود ہے۔ تو اس طرح سے متعدد آیتیں نازل ہوتی، جب بھی آپ اس کی نشاندہی فرما دیتے، ایک آیت نازل ہوتی جب بھی آپ اس کی نشاندہی فرما دیتے۔ تو گویا صورتوں میں جو آیات کی ترتیب ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان فرمانے کے مطابق ہے۔ تو اس طرح سے جمع قرآن کا 3 مرحلہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرحلہ تو یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود قرآن پاک جمع فرمایا اور اس کو تحریر کرایا، لکھایا۔ بس یہ ہے کہ اس وقت ایک ساتھ پورے تمام صورتیں اور تمام آیتیں جمع نہیں کی گئی تھیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صورتوں اور تمام آیتوں کو یکجا کر کے اسے رکھ دیا۔ تو یہ جمع قرآن کا دوسرا درجہ ہوا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام صورتوں تمام آیتوں کو ترتیب سے ایک مصحف میں جمع کرا دیا اور ایک کتابی شکل دے دی۔ تو اسی لیے یہ جمع قرآن کا یہ تیسرا درجہ ہوا، اور اسی اعتبار سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ باب بھی پورا ہوا اور اب آپ کا نصاب بھی مکمل ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔